معزز احباب گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی اور اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتی آنکھوں اہل و عیال اور مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کیے جانے والے نیک اعمال نہ صرف دنیاوی کامیابی کا سبب بنتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سبق آموز واقعہ جب ایک اللہ کے نیک ولی کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا، اور دفن ہونے کے بعد اس ولی اللہ نے قبر میں قرآن کریم کا ایک ایسا وظیفہ کیا کہ اللہ نے اس وظیفہ کے سبب آسانی پیدا فرما دی۔ پیارے دوستو، بڑا ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے، ضرور سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ امام ناصر الدین بستی علیہ رحمہ بیمار ہوئے، اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مرض سکتہ ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ علیہ رحمہ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا تو خود کو مدفون پایا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانیوں اضطراب میں آپ علیہ رحمہ کو یاد آیا کہ جب کوئی شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ قرآن کریم کی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب و پریشانی کو دور کرتا ہے اور وہ تنگی اس کی فراغی میں بدل جاتی ہے۔ یہ سوچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ 39 مرتبہ پڑھ چکے تو اثر کشادگی ظاہر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ایک کفن چور کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھود رہا تھا۔ امام نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کفن چور ہے، بس اس خیال سے کہ مبادا یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے اور وہ اپنے ارادہ سے باز رہے۔ 40ویں مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے۔ القصہ، جب آپ رحمت اللہ علیہ نے 40ویں مرتبہ پورا کیا، وہ کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فوراً اٹھ کر قبر سے باہر آ گئے۔ کفن چور نے جب یہ امر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہیبت سے اس کا دل پھٹ گیا، اور وہ اسی جگہ خوف کھا کر گر پڑا اور مر گیا۔ امام صاحب کو اس کی ہلاکت کا بڑا دکھ ہوا، اور اپنے دل میں کہا کہ تو نے اس قدر جلدی کی کہ اس کو اپنا کام کر لینے دیا ہوتا اور اس کے بعد باہر نکلتا۔ الغرض پشیمان ہوتے ہوئے قبرستان سے باہر آئے اور خیال کیا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں گا تو لوگوں کو اس محال کے وقوع سے سخت پریشانیوں، حیرت و ہیبت ہوگی، لوگ خوف کھائیں گے۔ بس آپ رحمت اللہ علیہ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلہ کے دروازے کے آگے پکارتے جاتے کہ میں امام ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، البتہ میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کر آپ کو زندہ دیکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ معزز احباب گرامی، اس واقعہ میں بڑے زبردست وظیفہ کا ذکر ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کسی پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو قرآن کریم کی سورہ
یاسین کو 40 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبتوں پریشانی نہ صرف دور کر دیتا ہے بلکہ خوشحالی و فراگی بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔